آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایمان والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ موضوع ہے قرآن پاک کے اندر چھپے وہ حیرت انگیز حقائق جو آج کی جدید سائنس بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، مگر اس کے الفاظ آج بھی سائنس کی ایک ایک حقیقت سے ہم آہنگ ہیں۔ آئیے ایمان تازہ کرنے والی چند حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، ایسی حقیقتیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ پہلی حقیقت، انسان کی تخلیق۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک مائع کے قطرے سے شروع ہوتی ہے جو رحم مادر میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، بالکل وہی مراحل جنہیں قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دیا۔ ڈاکٹر کیتھ مور، جو ایک مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی علم سے نہیں بلکہ الہی علم سے سکھائے گئے تھے۔ سبحان اللہ! وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کامل عطا فرمایا، جنہیں کسی مخلوق نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے سکھایا۔ دوسری حقیقت، پہاڑوں کا نظام۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر گہرائی تک جڑے ہوتے ہیں اور زمین کو جھولنے سے روکتے ہیں، بالکل میخوں کی طرح۔ یہ بات کسی سائنسدان نے نہیں بلکہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ تیسری حقیقت، کائنات کا پھیلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم اسے وسیع کر رہے ہیں۔ آج سائنس کی سب سے بڑی دریافت ایکسپینڈنگ یونیورس یعنی پھیلتی ہوئی کائنات ہے، وہی بات جو قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دی۔ چوتھی حقیقت، سمندروں کا ملاپ نہ ہونا۔ قرآن میں فرمایا، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں جدا رکھتا ہے۔ سائنس نے آج جدید تحقیق سے ثابت کیا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندروں کے درمیان واقعی ایک انویزیبل بیریئر ہوتا ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ پانچویں حقیقت، انسانی دماغ اور پیشانی۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم اس پیشانی کو پکڑ لیں گے جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ آج نیورو سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے فیصلے، سچ اور جھوٹ کی تمیز اور نیت آل فرنٹل لوب پیشانی کے اگلے حصے سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! جو علم آج لیبارٹریوں میں دریافت ہو رہا ہے وہ قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ علم و حکمت کا سمندر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کو بتایا کہ کائنات کیسے بنی، زندگی کیسے شروع ہوئی اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ کتاب صرف علم نہیں دیتی بلکہ ایمان، سکون اور راستہ بھی دکھاتی ہے۔ آئیے اپنے دل سے عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں، اس پر غور کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بدلیں، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خالق کے کلام سے جڑ جائیں۔ اور جانے سے پہلے ایک بات دل سے سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن کے نور سے روشن رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔